اسٹوڈنٹس کی بلکہ سب کے ساتھ ہی میں نے کہا تھا کہ چاہے ان کے کیسز ٹھیک بھی تھے پھر بھی میں نے ان کو یہی کامنٹ کیا تھا کہ آپ لوگ میرے ساتھ ڈسکشن کریں اسکائپ پہ. کیسز ٹھیک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امپروو نہیں ہو سکتے, یا یہ کامنٹ آنے کا مطلب کہ ڈسکس ود می آن اسکائپ کا قطن مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی کیس رپورٹ ریجیکٹ ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از روم فار امپروومنٹ اور ہم اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ مجھ سے رابطہ کریں, میں جو جہاں چیزیں ہوں گی امپروو کرنے کی یا غلطیاں جو ہوں گی ان کو ٹھیک کرنے کی جہاں ضرورت ہوگی وہ سب کو ہائی لائٹ کر دوں گا. سونیا کیمرہ بند کر لیں بیٹا. تو میجر جو ایک امپروومنٹ کا ایریا میں نے سب کی رپورٹ میں دیکھا وہ تھا کہ آپ لوگوں کی ہسٹریز بہت ویک تھیں. ہسٹری کے اندر آپ نے صرف یہ نہیں بتانا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے, آپ نے یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہوا ہے. کوئی بھی ڈس آرڈر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ صبح اٹھا ہے اور اس کو پرابلم شروع ہو گئی ہے. آپ نے اس کی کمپلینٹس والی ڈیوریشن کو بھی ٹارگیٹ کرنا ہے کہ یہ 1 سال پہلے کمپلینٹ آنا شروع ہوئی ہے تو 1 سال پہلے ہی کیوں ہوئی ہے, 5 سال پہلے کیوں نہیں ہوئی ہے, 10 سال پہلے کیوں نہیں ہوئی. دس ریزز اے کویشچن. مثال کے طور پہ کسی انڈیویجول کو اگر بخار ہے اور آپ کہتے ہیں کہ 3 دن پہلے بخار ہوا تو 3 دن پہلے ہی کیوں ہوا, پچھلے مہینے کیوں نہیں ہوا. تو 3 دن پہلے ہونے کا مطلب ہے کہ کچھ ہوا ہے 3 دن پہلے کہ جس نے اس بخار کو ٹریگر کیا ہے. تو دیٹ نیڈس ٹو بی ہائی لائٹڈ. یہ ہے پہلی بات. دوسری بات, جو انڈیویجول ہے مینٹل ڈس آرڈرس کا تعلق جو ہے نا وہ سڈن آنسیٹ کے ساتھ نہیں ہوتا. مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ٹریگرنگ فیکٹر آیا, ایسا لازمن نہیں ہے کہ کوئی ایک ٹریگرنگ فیکٹر آیا اور اسی کے بعد کوئی پرابلم سٹارٹ ہو گئی. ہیومن مائنڈ از ویری کمپلیکیٹڈ. اس کے اندر بچپن سے بہت ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں, پنپ رہی ہوتی ہیں, بڑھ رہی ہوتی ہیں, اور پھر ایک دن وہ لاوا پھٹتا ہے. وہ کسی ایک ایونٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. تو آپ نے اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ ہسٹریز لکھ رہے ہوں تو ان ساری چیزوں کو آپ ضرور انکلوڈ کریں کہ بچپن کے ایسے کون سے واقعات تھے یا کون سے معاملات تھے کہ جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے کلائنٹ کی, یا کنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہو سکتا ہے پاسبلی کلائنٹ کی اس کنڈیشن میں. میں نے پچھلی دفعہ بھی ایکسپلین کرتے ہوئے جب سیکشن یہ والا سیکشن سمجھا رہا تھا میں نے ایکسپلینیشن دی تھی کہ ایک بندہ جس کو ڈپریشن ہے اس کے اور بہت سارے فیکٹرز بھی ہوں گے جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے اس کے ڈپریشن کو. دیر از اے ڈفرینس بٹوین سیڈنس اینڈ ڈپریشن, اور یہی وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو ملٹیپل فیکٹرز مل کر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کے ڈپریشن کی طرف یا کوئی بھی مینٹل ڈس آرڈر کی طرف. تو یور ہسٹری نیڈس ٹو بی ایکسٹریملی ڈیٹیلڈ. آپ کے ڈائگنوسس 3 چیزوں کی بیسس پہ دیکھا جاتا ہے. پہلا, کلائنٹ کی پریزنٹنگ کمپلینٹس, اس کی ہسٹری, اور پھر ساتھ میں جو ٹیسٹ آپ نے ڈائگنوسٹک اس پہ ایڈمنسٹر کیا ہے. یہ تینوں چیزیں آپس میں الائنڈ ہوں گی, ایکسپلین کر رہی ہوں گی, تو ہم ڈائگنوسس پہ فائنلی ریچ کر سکتے ہیں. پریزنٹنگ کمپلینٹس ہمیں ڈائریکشن پرووائڈ کرتے ہیں, ہسٹری ہمیں وہ سارا کیس سمجھنے میں ہیلپ کرتی ہے, اور ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ہمیں اس کی سیویریٹی بتاتی ہے. ان تینوں کے بغیر ہم کسی بھی کنکلوژن پہ یعنی ڈائگنوسس پہ نہیں پہنچ سکتے. تو میک شیور کہ آپ کی ہسٹریز بہت ڈیٹیلڈ ہوں. ٹھیک ہے. دوسری ایک چیز جو میں نے عمومی آبزرو کی وہ یہ کہ جب آپ جہاں پہ سائیکولوجیکل ٹرمینالوجیز کا استعمال ہونا چاہیے وہاں پہ آپ لوگوں نے بہت جنرل ٹرمینالوجیز کا استعمال کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل کسی نے اگر کسی اپنے کلائنٹ کے پیرنٹ کی فادر یا مدر کی پرسنالٹی کو ڈسکرائب کیا تو یا تو نارمل لکھا ہوا ہے یا گڈ لکھا ہوا ہے. دیر از نو گڈ پرسنالٹی, دیر از نو بیڈ پرسنالٹی. کوئی نارمل اور اب نارمل پرسنالٹی نہیں ہوتی. آپ کا نارمل میرے نارمل سے بہت مختلف ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ کو بہت اسپیسیفک ورڈز یوز کرنے پڑتے ہیں کلائنٹ کی یا جس بھی انڈیویجول کی آپ بات کریں اس کی پرسنالٹی کو بتاتے ہوئے. کلائنٹ کی پرسنالٹی اگریسو ہے, ڈسٹنٹ ہے, ہارش ہے, ایکسٹروورٹ ہے, انٹروورٹ ہے, ڈومیننٹ ہے, سبمسو ہے. کچھ تو ایکسپلینیشن ملے نا ہمیں اس کی پرسنالٹی کے. وہاں پہ آپ ایک ورڈ لکھیں, 2 ورڈز لکھیں, بریف سی آپ نے بات کرنی ہوتی ہے. لیکن نارمل, ایب نارمل, گڈ, بیڈ, فائن, دس ڈز ناٹ ریپرزینٹس این انڈیویجولس پرسنالٹی. ہم پرسنالٹی کو اس بیسس پہ ایویلویٹ نہیں کرتے. یہ بہت ہی ویگ بات ہے کہ کسی کی پرسنالٹی گڈ ہے یا بیڈ ہے. ٹھیک ہے. تو یوز پراپر ٹرمینالوجیز یہاں پر. یہ میجر تھا. باقی سب کی آپ لوگوں کے جو انڈیویجول تھے وہ میں نے انڈیویجولی آپ لوگوں کے ساتھ جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا میں نے ان کو کر دیا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس نے آج رابطہ کیا ہوا. مجھے جیسے بھی سیشن کے بعد ٹائم ملے گا میں ان کو بھی ان کے کیسز کے متعلق بتا دوں گا. فار دوز آف یو جنہوں نے ابھی تک رابطہ نہیں کیا کائنڈلی رابطہ کر لیں تاکہ آپ لوگوں کے کیسز کے متعلق جو میری
जो मेरा एनालिसिस है वो मैं आप लोगों को बता दूं और आप जो रेलिवेंट इंप्रूवमेंट्स हैं उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं बेसलाइन चार्ट और सब्जेक्टिव रेटिंग के ऊपर। अच्छा, जैसे आप देख रहे थे कि एक सेकेंड। अच्छा जी, जैसे आप देख रहे थे कि फॉर्मल असेसमेंट का एक सेक्शन है जो आपने स्टडी किया है, जो आपने अपने एडमिनिस्टर किया अपने क्लाइंट्स के ऊपर। फॉर्मल असेसमेंट के अंदर हमारे पास तीन तरह के असेसमेंट्स हैं। एक मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है जो कि फॉर्मेट में ऑलरेडी गिवन है आपको। वो हर स्टूडेंट के लिए सेम है, वो हर क्लाइंट के लिए सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वो एज इट इज़ आप उसके ऊपर एडमिनिस्टर करेंगे और लिखते टाइम वो पूरा का पूरा आप कॉपी करेंगे अपनी रिपोर्ट में, उसके क्वेश्चंस और जो क्लाइंट ने आंसर दिए होंगे उसके नीचे आप मेंशन करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास फॉर्मल असेसमेंट में फिर है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जो आपकी क्लाइंट का रेलेवेंट डिसऑर्डर होगा उससे रेलेवेंट, जो आपके क्लाइंट का डिसऑर्डर होगा उससे रेलेवेंट एक असेसमेंट होगी। डिप्रेशन है तो बीडीआई हो गया फॉर एग्जांपल, एंजाइटी है तो बीएआई हो गया फॉर एग्जांपल, कोई भी। इसमें मैंने किसी को पाबंद नहीं किया कि आप यही वाला करें, आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन हो डायग्नोस्टिक असेसमेंट ठीक। तीसरी फिर आपके पास चीज़ है पर्सनालिटी असेसमेंट, जिसके अंदर हमें पता चलता है क्लाइंट की पर्सनालिटी किस तरह की है। किसी ने, एक स्टूडेंट है आप में से, उन्होंने एमएमपीआई किया था। एमएमपीआई मैंने उनको सिर्फ इसलिए मना किया था कि आप ना करें क्योंकि वो बहुत लंबा टेस्ट है, आपको करने में भी बहुत मुश्किल होगी और क्लाइंट को फिल करने में बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए वो टेस्ट लें जो आपके लिए आसान रहे और जो आपके क्लाइंट के लिए आसान रहे। बाकी जो करना चाहता है वो कर सकता है, मुझे इस पर कोई इशू नहीं है। तो एक पर्सनालिटी टेस्ट आपने करना है। ये हो गया हमारा फॉर्मल असेसमेंट वाला सेक्शन जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल असेसमेंट की। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल ये है जैसे कि आपके घर में, आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपके घर में कोई मेहमान आता है जो आपसे एज में बड़ा है। ठीक है जी। आप जाके तमीज़ से सलाम करते हैं, उनको ग्रीट करते हैं, उनको बिठाते हैं, उनके लिए और जब वो आप उनसे मुखातिब होते हैं तो आप करके बात कर रहे होते हैं। ठीक है। बहुत फॉर्मल कम्युनिकेशन चल रही होती है। लेकिन वहीं आपके साथ में एक कज़न आ जाता है जो आपका एज फेलो, जिसके साथ आपने बचपन में टाइम गुजारा है, तो उसी के पेरेंट के साथ तो आप बहुत तमीज़ से, बहुत इज्जत से, बहुत एहतराम से पेश आ रहे होते हैं। लेकिन जब अपने कज़न से अब आप साइड में मिलते हैं तो फिर आप तू करके भी बात कर रहे होते हैं, आप उसको शायद छोटी मोटी गाली भी दे रहे होते हैं, आप उसको हल्के फुल्के हाथ थप्पड़ भी मार रहे होते हैं। तो ये बड़ी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाती है। ठीक है। तो इनफॉर्मल असेसमेंट वो, ये बदतमीजी वाली असेसमेंट नहीं है। बेसिकली इनफॉर्मल असेसमेंट वो असेसमेंट है कि जहाँ पे आप कोई एक ख़ास पैटर्न को या एक ख़ास रूल को फॉलो नहीं कर रहे होते। ठीक है। जहाँ पे इनफॉर्मली आपकी और क्लाइंट की गपशप चल रही है, यूँ समझ लें आप। फॉर्मल असेसमेंट में तो पूरा तरीक़ाकार है, पूरे प्रोटोकॉल्स हैं, पूरी स्टैंडर्डाइजेशन है जो सबके लिए सिमिलर रहेगी। लेकिन इनफॉर्मल सबके लिए सिमिलर नहीं रहती, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको। अब इसमें हमारे पास दो तरह की के मज़ीद असेसमेंट्स हैं इनफॉर्मल के अंदर। एक है हमारे पास बेसलाइन चार्ट और एक है हमारे पास सब्जेक्टिव रेटिंग स्केल। बेसलाइन चार्ट ये भी मैंने स्क्रीन शेयर की हुई, आई होप सबको नज़र आ रही होगी। अपने हैंड रेस करते हैं जस्ट सो आई नो कि आप लोगों को नज़र आ रही है। ठीक है जी, चलो। अच्छा, अब ये बेसलाइन चार्ट है, यहाँ पर लाजमन नहीं है कि आप एज इट इज़ यही वाला फॉलो करें। द बेसिक आइडिया ऑफ बेसलाइन चार्ट इज़ टू नो कि क्लाइंट के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्लाइंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, वो किस फ्रीक्वेंसी पर आ रहे हैं। ठीक है। और कितनी देर के लिए आ रहे हैं। बस ये मकसद होता है बेसलाइन चार्ट का। अब यहाँ पे एनजाइटी का एक बेसलाइन चार्ट दिया हुआ है। ठीक है। इन्होंने बहुत डिटेल्ड बनाया हुआ है, अगर आप इस तरह से बनाना चाहें तो भी तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप इसे कम डिटेल बनाते हैं तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ का तस्करा हो रहा है, वो है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट बेसिकली कहते हैं पहले होने वाली चीज़ को, यानी कि वो बिहेवियर, एंटीसीडेंट बिहेवियर वो बिहेवियर कहलाता है जो किसी, हाँ भाई, खरबन को शो नहीं हो रही या बाकियों को भी शो नहीं हो रही। अच्छा, एक सेकंड बेटा, मैं, अच्छा जी, एंटीसीडेंट बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो किसी चीज़ के होने से पहले मौजूद होता है।
एंटीसीडेंट थॉट हो सकती है, एंटीसीडेंट बिहेवियर हो सकता है, एंटीसीडेंट कुछ भी। एंटीसीडेंट का बेसिक मकसद ये है, मतलब ये है कि पहले होने वाली चीज़। अब यहाँ पर एंटीसीडेंट से किसका माइक खुला हुआ है बेटा? बिस्मा बेटा माइक बंद कर लें। अच्छा जी, एंटीसीडेंट क्या है कि जी यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिए, थिंकिंग ऑफ टेकिंग बाथ, हैविंग टू पिक हिज डॉटर फ्रॉम स्कूल, ओनर ऑफ शॉप सेड टू लीव हिज शॉप विच ही हैड गिवन हिम ऑन रेंट। ठीक है जी, ये सारे वो बिहेवियर्स या थॉट्स आई हैं कुछ प्रॉब्लम शुरू होने से पहले। ठीक है, अब वो कौन सी प्रॉब्लम है, एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो बाद में आएगी। ये वो एंटीसीडेंट है जो पहले हुए हैं, ये वो इवेंट्स हैं जो बेसिकली हुए हैं। उससे रेलिवेंट थॉट क्या आई है? थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ बात के मुतालिक थॉट आई है कि मैं कैसे नहाऊंगा, नहा लेना चाहिए, नहीं कोई थॉट नहीं है इसके मुतालिक। अपनी बेटी को स्कूल से पिक करना है, कैसे पिक करूंगा? ओनर ऑफ शॉप ने कहा है कि दुकान से निकल जाओ, तो उसने फाइनेंशियल इश्यूज़ के मुतालिक सोचना शुरू कर दिया। फिर इसकी वजह से फिजिकल चेंजेस क्या है बॉडी के अंदर के, हार्ट बीट तेज़ हो गई, आई स्टार्टेड हिटिंग माई हेड ऑन वॉल, अपना सर दीवार में मारने लग गया, शिवरिंग इन लेग, टांगों में कपकपाहट शुरू हो गई, और फिर यहाँ पे अगेन की हार्ट बीट तेज़ हो गई। अच्छा जी, फिर ड्यूरेशन है कितनी देर के लिए ये रही? 2 घंटे के लिए रही, ये वाला 3 घंटे के लिए रहा, या आधे घंटे के लिए रहा, ये 2 घंटे के लिए रहा। ठीक है, फिर इसको रोका किस तरह से किया? मेडिकेशन ली, वॉशरूम से बाहर आया, किसी और ने जब बच्चियों को स्कूल से पिक कर लिया, और अपने बड़े भाई से इसके बारे में बात कर ली। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली इनफॉर्मल असेसमेंट बेसलाइन चार्ट, कि जहाँ पे आप क्लाइंट उससे बेसिकली ये पूछते हैं कि अच्छा ये बताएं कि आप दिन में एनजाइटी के कितने सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं, या कौन कौन से सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं। अब हो सकता है अभी क्लाइंट को समझ में ना आए कि एनजाइटी क्या है, ऑब्वियसली उसने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी हुई, वो उन चीज़ों को नहीं जानता। बहुत सारे लोग आपके पास ऐसे भी आते हैं क्लिनिक्स के अंदर कि जहाँ पे वो एनजाइटी तो छोड़े, उनको वरी का वर्ड नहीं पता होता, पढ़े लिखे भी नहीं होते। तो फिर आप उनको एनजाइटी रिलेटेड, क्योंकि आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स उसकी देख चुके होते हैं, तो वहाँ से आप एनजाइटी रिलेटेड सिम्टम्स उठाते हैं और उससे सवाल पूछना शुरू करते हैं, या उसकी हिस्ट्री के देखते हैं और उससे सवाल पूछना शुरू करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसको डिप्रेशन का मामला है। ठीक है जी, अच्छा आप ये बताइए कि जी आपको दिन में कितनी दफ़ा ख्याल आता है सुसाइड के बारे में? अगर आपने देखा है कि उसको, वो कहता है कि जी मुझे सुसाइड के मुतालिक ख्याल आता है, फिर आप पूछते हैं अच्छा आप मुझे ये बताएं दिन में आप कितनी दफ़ा सुसाइड के मुतालिक सोचते हैं? ठीक है जी, वो बताता है जी मैं दिन में जो है ना कम से कम कुछ 6 दफ़ा सुसाइड के बारे में सोचता हूँ। अच्छा जी, हर थॉट कितनी देर के लिए रहती है? अच्छा जी, 10 मिनट के लिए रहती है। अच्छा ठीक है जी, वो थॉट आने से पहले क्या हुआ होता है? ऐसा क्या मामला आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है? मेरे घर वाले लड़ रहे होते हैं, या मुझे जो है ना एक ख्याल आता है कि मैं नाकाम हो रहा हूँ। जो भी थॉट आती है उससे रेलिवेंट फिर एक नई थॉट जन्म लेती है जो सुसाइड की है। ठीक है, अच्छा फिर उसको कोप किस तरह से करते हैं? जी मैं कोप किसी तरह से नहीं करता, मैं बस मैं अपना वॉलेट निकालता हूँ, उसमें मेरे वालिदैन की तस्वीर है, मैं उनकी तस्वीर देखता हूँ, और फिर मैं अपना सुसाइड का इरादा तर्क कर देता हूँ। आपको अब आई होप इस एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा हो कि बेसलाइन चार्ट बेसिकली है क्या। ठीक है, तो बेसिकली एक एंटीसीडेंट होगा जिसकी वजह से एक थॉट जन्म लेगी, उसकी वजह से कुछ चेंजेस आएंगे उस इंडिविजुअल के अंदर, फिजिकल चेंजेस या मेंटल चेंजेस जो भी हैं। एंजाइटी केस में क्योंकि फिजिकल फैक्टर्स ज़्यादा मौजूद होते हैं, इसलिए यहाँ पे फिजिकल चेंजेस का लिखा गया। आप फिजिकल के अलावा मेंटल चेंजेस की भी बात कर सकते हैं कि जी गुस्सा आने लग गया या इस तरह कुछ, वो भी चीज़ें यहाँ पर आ सकती है। ड्यूरेशन आप मेंशन कर सकते हैं कि कितनी कितनी देर के लिए वो थॉट रहती है, कितनी देर के लिए वो बिहेवियर वो परफॉर्म करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको किस तरह से रोकता है, और साथ साथ में ये भी आप एक एक्स्ट्रा कॉलम भी ऐड कर सकते हैं कि वो कितनी दफ़ा दिन में या हफ्ते में, डिपेंडिंग कितनी क्या सेवेरिटी है उस क्लाइंट की, उस सिम्टम की, वो कितनी दफ़ा उसको एक्सपीरियंस करता है इन अ डे और इन अ वीक, 4 to 5 times अ डे, 6 times अ डे, एवरी डे ऑफ द वीक, कुछ भी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी। क्योंकि ये इनफॉर्मल है, अगेन मैं बात करूँ तो इसमें स्टैंडर्डाइजेशन कुछ नहीं है। आप और आपका क्लाइंट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने क्लाइंट की कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए एक बेसलाइन चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, किसी को कन्फ्यूजन है बेसलाइन चार्ट के मुतालिक तो वो पहले बताएं, फिर मैं आगे आता हूँ सब्जेक्टिव रेटिंग के ऊपर। हाँ जी, कोई कन्फ्यूजन नहीं है? कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल पूछना, अपना हैंड रेस कीजिएगा, आई विल अलाउ यू टू ओपन योर माइक, और आप क्वेश्चन पूछ लेंगे। ये रूटीन आप लोगों को पहले ही पता है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखना चाहता है, माइक नहीं खोल सकता, तो वो अपना क्वेश्चन यहाँ लिख कर भी बता सकता है। ठीक है,
اچھا، انفارمل اسسمنٹ کا سیکشن اسٹینڈرڈائز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو انکلوڈ نہیں کریں گے اپنی رپورٹ کے اندر، وہ انکلوڈ ہوگا. اب ایک کویشچن یہ آ سکتا ہے کہ جی صاحب کہ ہم جب فارمل اسسمنٹ کر رہے ہیں تو پھر انفارمل کی ہمیں ضرورت ہی کیا؟ انفارمل کی ضرورت صرف اس ٹائم پہ رہتی ہے کہ جب آپ اپنے کلائنٹ کو اپنے ساتھ ایک تو کمفرٹیبل فیل کرا رہے ہوتے ہیں، اس لیے انفارمل اسسمنٹ وہاں پہ کام آتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ فارمل اسسمنٹس کی تھوڑی سی لمیٹیشن یہاں پر آ جاتی ہے کہ کلائنٹ کھل کے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پا رہا ہوتا. جیسے بی ڈی آئی جب ایڈمنسٹر کرتے ہیں تو اس میں ہر بی اے آئی یا بی ڈی آئی جب آپ ایڈمنسٹر کرتے ہیں تو 4 آپشنس ہیں. ان 4 کے اندر کلائنٹ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے کہ اچھا میں اس سے زیادہ قریب فیل کر رہا ہوں، لیکن وہ ایگزیکٹ سچویشن ہر دفعہ نہیں ہوگی. تو انفارمل اسسمنٹ آپ کو اس کنڈیشن کی یا اس سمٹم کی ایکسپلینیشن پرووائڈ کرتی ہے بیسکلی، جو آپ کی پیورلی کلائنٹ کی اپنی ہوگی، جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہو رہی ہوگی. فار ایگزامپل 2 لوگ آپ کے پاس اینزائٹی کے آ گئے اور آپ نے ان کو وہ ٹیسٹ دیا، بی اے آئی دے دیا، اور انہوں نے پہلے آئٹم کے اوپر دونوں کے دونوں نے 3 اور 3 ٹک کر دیا، جو 3 کا رسپانس آتا ہے. اب 3 والا جو رسپانس پہلے بندے نے ٹک کیا ہے وہ ایکسپلینیشن کچھ اور دے گا، لیکن جو 3 والے نے دوسرے والے نے کیا وہ ایکسپلینیشن کچھ اور دے گا. ٹھیک ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ انفارمل اسسمنٹ آپ کی کوالٹیٹیو اسسمنٹ ہے. کوالٹیٹیولی ہر انڈیویجول کو سبجیکٹیولی آپ ڈیل کرتے ہیں، اور کوانٹیٹیو اور جو فارمل اسسمنٹ ہے وہ آپ کا کوانٹیٹیو پارٹ ہے کہ جہاں پہ آپ کلیکشن آف ریزلٹس جمع کرتے ہیں انالیسس کے لیے اور ایز آف ڈیٹا کے لیے. ٹھیک ہے، بہرحال آئی ایم ایزیومنگ کوئی کوشچن نہیں ہے تو میں اب آتا ہوں سبجیکٹیو ریٹنگ کے اوپر. اچھا، سبجیکٹیو ریٹنگ میں جیسے کہ نام میں آپ کو پتہ چل ہی رہا ہے کہ سبجیکٹیو ریٹنگ جو ہے، سبجیکٹیو سے مراد ہوتا ہے کسی انڈیویجول کی اپنی ذاتی حیثیت میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں ایز اے سبجیکٹ کیا رائے رکھتا ہوں، کیا اوپینین رکھتا ہوں، یا میں کیا کہتا ہوں، وہ چیز کہلاتی ہے سبجیکٹیو. اور ریٹنگ آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ ریٹ کرنا کسی بھی چیز کو. تو سبجیکٹیو ریٹنگ یعنی کہ ہر انفرادی حیثیت میں ہر انسان کی اپنی ریٹنگ کسی ایک پرٹیکولر پوائنٹ پر. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم ابھی اگر ڈسکشن کرنے بیٹھے ہیں، 20-25 لوگ بھی اس سیشن میں موجود ہیں، اور ہم ٹاپک اٹھا لیتے ہیں کہ جی آج گرمی کتنی ہے. ٹھیک ہے، آج کے دن میں گرمی کتنی ہے. اب ابھی تو ہم سارے الگ الگ جگہوں پہ بیٹھے ہوئے، لیکن امیجن کریں ایک لمحے کے لے کے ہم سارے کے سارے اس ٹائم پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم ملتان میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، میں ملتان میں، ہم سارے ملتان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہم 25 لوگوں سے ایک بندہ آگے سوال کرتا ہے کہ سر یا میڈم آپ بتائیں آج گرمی کتنی ہے، آج گرمی کی شدت کتنی ہے. اب ظاہر ہے ہم ٹیمپریچر سے میجر نہیں کر سکتے، کرنے بھی لگیں گے تو ہمارے پاس ایکچوئل وہ نہیں ہے، ایکچوئل رزلٹس تو ہم نہیں بتا سکتے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جی آج گرمی بہت زیادہ ہے، کوئی اور کہتا ہے نہیں جی آج گرمی کل کی نسبت تھوڑی سی کم ہے، کوئی اور کہتا ہے نہیں آج تو گرمی نے انتہا کر رکھی ہے، ایک کہتا ہے نہیں جی ایسا لگ رہا ہے آج جہنم ہے، ایک کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو ایسا لگ میں تو آج گرمی کے مارے مر جاؤں گا، اس طرح سے نا. تو مختلف جوابات ہیں، لیکن سب کا ایک کانسٹنٹ مطلب نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے. کتنی زیادہ، اس کی شدت کتنی ہے، اس چیز پہ ہم ایگری نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو سبجیکٹیو ریٹنگ کے اندر ہم بیسکلی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف ایک ڈفرینس آتا ہے کہ ہم اس کو ایک نمبر دے دیتے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں ایک پین ریٹنگ اسکیل بنایا ہوا جس میں 1 2 3 4 5 6 پاسبلٹیز ہیں، فرام نو پین ٹو ورسٹ پاسبل پین. اب ورسٹ پاسبل پین یا یہ جس میں بھی آپ جائیں، ہر کسی کے لیے یہ والا پوائنٹ ڈفرینٹ ہوگا. آپ کے لیے ورسٹ پاسبل پین کچھ اور ہوگا، میرے لیے کچھ اور ہوگا، ہمارے تھریشولڈز میں فرق ہوگا، یعنی پین برداشت کرنے کی صلاحیتوں میں فرق ہوگا. تو اس لیے کسی کے لیے بہت زیادہ پین کسی کے لیے پین بہت زیادہ ہوگا، کسی کے لیے بہت کم ہوگا، کسی کے لیے ناقابل برداشت ہوگا، تو کسی کے لیے قابل برداشت ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس پوائنٹ پر ہم پھر یوز کرتے ہیں یہی سبجیکٹیو ریٹنگ والا معاملہ، کہ جہاں پہ ہم 25 لوگ بیٹھے ہیں اور ایک بندہ آتا ہے اور ایک سوال کرتا ہے کہ جی آج گرمی کی شدت کتنی ہے. ایک سوال وہ یہ کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے نہیں آپ ساروں کے جوابات تو مختلف ہیں، چلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ 1 سے لے کر 10 تک کی اگر ہم ریٹنگ رکھیں تو آپ بتائیں کہ آپ کیا ریٹ کریں گے آج کی گرمی کی شدت کو 1 سے 10 کے اوپر. میں کہتا ہوں 5، کوئی کہتا ہے 6، کوئی کہتا ہے 7، کوئی کہتا ہے 8، کوئی کہتا ہے 6. اس طرح سے کر آگے 25 لوگوں کا ڈیٹا ہمارے پاس اکٹھا ہو جاتا ہے. تو بیسکلی ہم نے گرمی کی شدت کو ایک اسکیل بس ہمیں پریزنٹ کیا گیا، اس کے لیے کوئی خاص مطلب نہیں ہے.
اس کے اوپر دیے جانے والے جو جوابات ہیں وہ بھی سب کے لیے مختلف ہوں گے. 6 کا مطلب آپ کے لیے کچھ اور ہوگا, میرے لیے کچھ اور ہوگا, لیکن ہم نے بس ایک ریٹنگ بنا لی صرف ایک نمبر لینے کے لیے, سمجھنے کے لیے, اور وہ ہم نے اپنے کلائنٹ سے پوچھا اور اس پہ اس کا رسپانس لے لیا. دیٹ از اٹ. تو فار ایگزامپل کسی انڈیویجول نے, جیسے ابھی ہم پیچھے بات کر رہے تھے بیس لائن چارٹ کے اندر, تو اسی طرح کی ایگزامپل ہم یہاں پہ بھی لے سکتے ہیں کہ آپ نے کسی انڈیویجول سے پوچھا کہ جی آپ, وہ سوسائڈ والی بات ہے, سوسائڈ کے متعلق تھاٹس آتی ہیں. اچھا جب سوسائڈ کے متعلق تھاٹ آتے ہیں تو آپ ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ جی مجھے بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے. اچھا جی غصے کو ریٹ کریں 1 سے 10 کے اوپر, کتنی شدت کا غصہ ہوتا ہے؟ جی میں 10 ریٹ کرتا ہوں یا 9 ریٹ کرتا ہوں اپنے غصے کو, میرے سر میں درد ہو جاتا ہے اس کے بعد. اچھا جی اس کو آپ ریٹ کریں, کیا ریٹنگ دیں گے؟ 8 7 جو بھی وہ ریٹنگ دیتا ہے. اچھا جی پھر اس کے بعد جی آپ جو ہے نا اپنے جسم میں درد محسوس کرتے ہیں, جی اس کی ریٹنگ کیا ہے, آپ کیا ریٹ کریں گے اس کو؟ تو وہ ساری چیزیں جو بیس لائن چارٹ کے اندر اس طرح سے کور نہیں ہو پاتی, پھر ہم یہاں پر سبجیکٹیو ریٹنگ کر کے کور کر لیتے ہیں. تو بیسکلی سبجیکٹیو ریٹنگ اور بیس لائن چارٹ دے بوتھ کو ہینڈ ان ہینڈ, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اس انفارمل ڈیٹا کو کسی حد تک ایک خاص کنکلوژن یا کلیریفیکیشن تک پہنچانے میں, کہ جہاں پہ وہ دوسرے کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو سکے. اگین بریفلی آپ نے بیسکلی کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو ایک اسکیل دے دینا ہے زبانی, یار آپ بتائیں 1 سے 10 کے اوپر جی اس پرابلم کے اوپر آپ کیا فیل کرتے ہیں, یا آپ اس کو یہ کہہ لیں گے اچھا یہ بتائیں جی یہاں پہ آپ شدت کیا محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ 3 کالمس بنا لیں گے, پہلا جو بھی اسی کمپلینٹ ہوگی اس کے متعلق وہ, دوسرا جس میں آپ اس سے انٹینسٹی پوچھیں گے جو وربل ہوگی کہ مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے, سیویئر ہے, ویری سیویئر, ورسٹ, اور پھر اس کے بعد تیسرا جہاں پہ آپ 1 to 10 کی ریٹنگ اس کو دیں گے, جس میں وہ اپنا اسکور بتائے گا, جی 8 7 6 5 جو بھی بتائے گا. یہ 3 کالمس میں آپ کا بیس لائن چارٹ سبجیکٹیو ریٹنگ اسکیل بن جائے گا. ٹھیک ہے جی, آج کا سیشن یہیں تک تھا, یہی 2 باتیں میں نے سمجھانی تھی. کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں. ہاں جی کوئی کنفیوژن نہیں ہے, سب کو کلیئر ہے؟ جی تسکین. بیس لائن چارٹ کی تھوڑی سی سمری دے دیں. آپ لیٹ آئی ہیں؟ جی وہ ریکارڈنگ آپ سنیں گے تو بڑا کلیئر ہو جائے گا آپ کو. بیسکلی بیسک آئیڈیا بیس لائن چارٹ کا یہی ہے کہ آپ نے اس ایونٹ کی فریکوینسی کو سمجھنا ہے کہ وہ کتنی دیر کے لیے کلائنٹ کے پاس آ رہی ہے, کتنی دیر کے لیے کلائنٹ ایکسپیرینس کر رہا ہے اس کو, اور اس سے ریلیٹڈ اور کیا کیا چیزیں جو وہ کر رہا ہے. اور جب سیشن کی ریکارڈنگ شروع سے سنیں گے تو آپ کو وہاں پہ کلیئر ہو جائے گا وہ. ہاں جی سو بھی آپ کچھ لکھ رہی تھی بیٹا؟ اگر تو آپ یہی لکھ رہی تھی تو ٹھیک ہے, پھر تو آپ سیشن کی ریکارڈنگ سنیں گی تو پھر سمجھ میں آ جائے گا, نہ آئے تو پھر مجھے ریچ آؤٹ کر لیجیے گا. آئی ول ایکسپلین اٹ ٹو یو اگین.